ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا معصوم رب العالمين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چند مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت کے بعد مالک لم یزل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو مجھے سب کو سن سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جس طرح کے آپ احباب کے علم میں ہے کہ شعبان معظم کا مہینہ جاری ہے اور اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت نے بہت سے انعام اور اکرام عطا فرمائے۔ اسی بابرکت مہینے کے متعلق حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ حضور علیہ السلام آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان شریف اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کا محبوب اس بات کا اعلان کرتا ہے تو ہمیں اس بات کے متعلق اور اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے، تو واضح اس بات سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب کو اس مہینے سے بہت زیادہ پیار ہے۔ تبھی تو اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ حضرات محترم، جملہ انبیاء کرام علیہم السلام ان کی عہد وقت اور زمانے کو دیکھا جائے تو ہر نبی جو بھی جس زمانے میں، جس علاقے میں، جس ملک میں آیا، اللہ رب العزت کا حکم جو اسے ملا، اس نبی نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس زمانہ کے لوگ شرک کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کریں، صرف اور صرف عبادت کریں تو صرف اللہ رب العزت کی کریں۔ ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں جس طرح انہیں حکم خداوندی ملا، انہوں نے اسی انداز سے اس کو نبھایا۔
اور اس حکم کے نبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ، زندگی کا سانس، زندگی کا پورا حصہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس اسلام اور اللہ کے دین کی تبلیغ میں وقت ہے۔ یہ انبیاء کی زندگی کا مقصد تھا اور انہیں حکم ملا تھا۔ آپ دیکھیں جناب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، آپ کی زندگی کو پڑھیں، مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات واضح نظر آئے گی کہ 950 سال آپ نے صرف دین کی تبلیغ کی۔ 950 سال اللہ رب العزت کے اس نبی جناب نوح علیہ السلام بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، انہوں نے صرف دین کی تبلیغ کی ہے۔ نام لینا آسان ہے، آج کے اس زمانہ میں اگر کسی کے متعلق سنا جائے نا کہ فلاں بندہ اس کی عمر 1 سینچری کراس کر چکی ہے، 100 سے اوپر ہے، تو بندے عش کر اٹھتے ہیں، یار 100 سے اوپر چلا گیا، اتنی عمر اللہ نے اسے عطا کی ہے۔ اور پھر اگر یہی سنا جائے کہ 100 سے اوپر گیا ہے لیکن اس کی زندگی آج بھی صحت مند ہے، اس کے متعلق سنا جائے تو بندے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ آج کل ایوریج عمر جو ہے نا وہ 50 سال زیادہ سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں ایسے بندے جو اس عادت کو کراس کرتے ہیں، بہت کم لوگ رہ گئے۔ لیکن آپ اللہ کے اس نبی کو دیکھیں جناب نوح علیہ السلام، آپ نے 950 سال صرف دین کی تبلیغ کی۔ لازمی بات ہے آپ پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہونے کے بعد آپ نے بچپنا بھی گزارا ہے، آپ جوانی کی عمر بھی پہنچے ہیں، وہ علیحدہ عمر ہے، لیکن صرف 950 سال کو آپ سامنے رکھیں تو بندہ عش کر اٹھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں مقام کتنا عطا کیا ہوگا، انہیں عظمت کتنی عطا کی ہوگی کہ جس نبی نے 950 سال زندگی کے صرف اللہ کے دین پہ لگا دیا، تو 950 سال کے بعد جب آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ میری طرف متوجہ نہیں ہو رہے، بہت کم لوگ تھے جو جناب نوح علیہ السلام آپ کی 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد وہ دائرہ اسلام میں آئے، بہت کم تعداد تھی۔ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یوم محشر میں دوسری امتوں پر اپنی امت کی زیادتی پر فخر کروں گا، یعنی کہ میری امت دوسری تمام انبیاء کرام کی امتوں کو اکٹھا کیا جائے گا، وہ سارے اکٹھے ہوں گے، پھر بھی میری امت ان سے بہت زیادہ ہوگی، تو میں امت کی کثرت پر جو مجھے مانتی ہوگی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فخر یا کہوں گا یہ میری امت ہے۔ تو حضرت جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال کے بعد جب یہ دیکھا کہ اب اس سے زیادہ کوئی بندہ میری طرف آنے کو تیار نہیں، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ انہوں نے کیا دعا کی؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اب میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اب زمین کے اوپر کسی کافر کا گھر باقی نہ رہے۔ اور یہ آپ بات سمجھ لیں کہ جب نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ رد نہیں کی جاتی، اس کو فوراً قبول کر لیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں مقام بھی ایسا دیا ہوتا ہے، وہ عظمت کے اس مرتبے پر فائز ہوتے ہیں کہ ان ہاتھ اٹھانا تو بڑے دور کی بات، اگر ان کے دل میں بھی بات آ جائے تو اللہ رب العزت فوراً قبول کر دیتا ہے۔ تو جناب نوح علیہ السلام آپ نے یہ دعا کر دی، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ قرآن اس چیز کا اعلان کرتا ہے حتی جاء امرنا وفارت التنور، اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارا امر ان پر آ گیا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے بارش موسلادھار کی، وفارت تنور، زمین سے
تندور کی شکل میں پانی ابلنے لگے، اس طرح سوراخوں سے پانی ابلنے لگے اور ان کو غرق کر دیا۔ حضرت جناب نوح علیہ نبینا علیہ السلام 950 سال کے بعد یہ دعا کرتے کہ یا اللہ ان کو غرق کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے جنہوں نے تیری وحدانیت کو قبول نہیں کیا، میری طرف متوجہ نہیں ہوئے اور میرے رسالت کا اعلان نہیں کیا۔ آگے چلیں، جناب ہود علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، انہوں نے بھی تبلیغ کی، پوری زندگی اس میں لگا دی، لیکن چند لوگ اسلام انہوں نے قبول کیا۔ جناب لوط علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کی عمر بھی ایسے ہی گزری، لیکن پھر وہ ان کی قوم لوطی عمل میں وہ مشغول ہو گئی، ایسے کبیرہ گناہ میں مشغول ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا۔ قرآن میں تفصیل میں نہیں جاتا، قرآن کی بے شمار آیات اور صورتوں میں ان عذابوں کا ذکر ہے جو اللہ رب العزت نے ان قوموں پر نازل کیا۔ ہم قرآن پڑھیں ہمیں یہ ساری چیزیں ملیں گی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن کے قریب بھی نہیں جاتے، ہم اس کو پڑھنا گوارا بھی نہیں کرتے، پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اگر کوئی بھی اگر قرآن کا ترجمہ سنا رہا ہو تو ہم اس کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم باہر جا کے یہ بھی کہتے ہیں ہم سے بڑا مسلمان بھی کوئی نہیں۔ کھلی بات ہے، ہم سے بڑا کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ آگے چلیں، حضرت صالح علیہ السلام، ان کا آپ اسلام کی تبلیغ کا وہ دورانیہ اس کو دہرائیں، آپ کو یہ باتیں ملے گی کہ چند لوگوں نے ان کے دین کو قبول کیا، آپ کو مانا، پھر کچھ آ گئے انہوں نے طلب کیا کہ اگر اس پہاڑ سے اونٹنی زندہ نکل آئے تو ہم آپ کی رسالت کو بھی تسلیم کریں گے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بھی اعلان کریں گے۔ تو سارا کچھ یہ ہوا ان کی مرضی اور منشا کے مطابق، جیسے وہ کہتے تھے اسی انداز سے ہوا، لیکن ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھا، نہ قبول کیا انہوں نے۔ آگے چلتے جائیں، جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کو پڑھیں، مطالعہ کریں۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات بابرکات کو دیکھ لیں، جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات کو دیکھ لیں، جناب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات بابرکات کو دیکھ لیں۔ سامنے یہ جتنے بھی انبیاء تھے نا، ان کی زندگی کو دیکھیں تو یہ شروع میں اکیلے تھے، اللہ رب العزت کو پیغام پہنچانے کے لیے شروع میں اکیلے تھے، بعد میں چند افراد ان کے ساتھ ملے۔ جناب موسیٰ کو دیکھیں، جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھیں کہ آگ میں کود گئے، جناب ابراہیم اپنا بچہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بتوں کو توڑا، خاندان والوں نے گھر سے نکالا، سارے ظلم اور بربریت کو برداشت کیا، لیکن نہیں چھوڑا تو اللہ کا دین نہیں چھوڑا۔ حضور علیہ السلام پر جو قرآن اترا ہے نا، ان میں یہ آیات بینات موجود ہیں کہ آپ سابقہ قوموں کے حالات کو پڑھیں، پھر ان قوموں میں جو نبی بھی آیا ان کی زندگیوں کو مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا ہمیں تو کوئی تکلیف پہنچی بھی نہیں ہے، ہمیں تو کسی نے پریشانی میں مبتلا ہی نہیں کیا، ہمیں تو اتنی مصائب اور مصیبتیں نہیں پہنچی جتنی ان انبیاء کرام کو پہنچی تھی۔ اور پھر جناب پیارے محبوب علیہ السلام آپ کی ذات بابرکات کو دیکھیں اور یقین کریں، اللہ کا شکر کیا کریں، کروڑا اگر ہم سجدہ شکرانہ ادا کریں تو پھر بھی وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا خوبصورت، پیارا، عظمتوں والا، عظیم محبوب عطا فرمایا۔ یہ جملہ انبیاء کرام کی جو لسٹ میرے سامنے آپ چیز پڑھی ہے، یہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جب انہوں نے تبلیغ کا دورانیہ مکمل کیا ہے تو لوگوں نے جب ان کو قبول نہیں کیا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، اے مالک اب اس کے بعد بس، جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کو غرق کر دے، ان کو تباہ کر دے۔ لیکن آپ دیکھیں
اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی اس زندگی مبارک کو کہ جب آپ تبلیغ کرتے ہیں تو لوگ پتھر بھی مارتے ہیں، راستے میں کانٹے بھی بچھاتے ہیں، حالت نماز میں اونٹ کی اوجری آپ کے کندھوں کے اوپر رکھ دی جاتی ہے، لیکن آپ پھر بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ طائف کا میدان دیکھیں، مشہور واقعات ہیں، آپ سب نے سنے ہیں، لیکن واقعات کا بار بار سنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نبی جس نے ساری زندگی اس امت کے لیے دعائیں کی ہیں، یا اللہ اگر یہ نہیں جانتے تو کیا ہوا، میں تو جانتا ہوں، یا اللہ میں ان کے لیے زحمت کی دعا نہیں کروں گا، پھر بھی میں ان کے لیے رحمت کی دعا کروں گا۔ جملہ انبیاء کرام نے دعائیں کی ہیں، ان کی قومیں غرق ہوئی ہیں، اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا ہے کہ جنہوں نے دین کو قبول کیا، ہمارے ساتھ مل گئے، ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، وہ تو ہیں ہمارے، لیکن جنہوں نے دین کو قبول نہیں کیا وہ تیرے ہیں، تو ان سے جیسا بھی معاملہ کر، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن یہ واحد اللہ کا نبی ہے اور اللہ کا محبوب ہے جس کی ہم امت ہے۔ جب ان کی باری آئی تو یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ قبول کر لیا، جنہوں نے مجھے قبول کر لیا اور اچھے اعمال کیے، وہ تو ہیں تیرے، لیکن جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے لیکن میری گناہ گار امت ہے، وہ سارے کے سارے میرے، وہ سارے کے سارے میرے۔ اور اس اللہ کے نبی نے اس امت کے اوپر عذاب نازل کرنے کی کوئی دعا بھی نہیں۔ آج پچھلی قوموں کا مطالعہ کیا جائے، ان کو پڑھا جائے تو آپ کو یہ باتیں نظر آئیں گی۔ زنا ان میں عام تھا، شراب ان میں عام تھا، چوری وہ کرتے تھے، ڈاکہ کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے تھے، کاروبار میں وہ دغا بازی کرتے تھے، ہر قسم کی برائی ان قوموں میں تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو تہس نہس کیا، ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ اب وہی باتیں اگر ہم اپنے درمیان میں رکھیں، ہم اپنے درمیان میں رکھیں اور ان کو دیکھیں، کیا چوری ہم نہیں کرتے؟ کیا زنا ہم میں عام نہیں ہے؟ کیا شراب خوری ہم نہیں کرتے؟ کیا ہم لوگوں کی عزت کو پامال نہیں کرتے؟ کیا ہم کاروبار میں دغا بازی نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنے پڑوسیوں کا راستہ بند نہیں کرتے؟ سارے کے سارے گناہوں کو آپ اٹھا لیں، پوری لسٹ بنا لیں، اتنے گناہ اس قوم میں نظر نہیں آئیں گے جتنے اس امت میں، لیکن ہم پھر بھی دندناتے پھر رہے ہیں۔ تو شکر کرے اس محبوب کریم کا جس نے تمہارے لیے دعائیں کی، یا اللہ میری امت پر عذاب نازل نہ کر۔ ان کی تو شکلیں بھی تبدیل ہوئیں، ان کے اوپر جناب ایسے ایسے عذاب مسلط کیے گئے۔ قرآن کہتا ہے کبھی جوؤں کا عذاب، کبھی ٹڈیوں کا عذاب، کبھی مچھروں کا عذاب، کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی بارش کا، سیلاب کا عذاب، کتنے ہی عذاب نازل ہوئے اور ان کو غرق کر دیا گیا۔ لیکن سارے کے سارے گناہوں کو اٹھایا جائے، جو انہوں نے غلطیاں کی، جو انہوں نے قصور کیے، آج سر عام ہم کرتے پھر رہے ہیں۔ چوری بھی عام کرتے ہیں، زنا بھی عام ہے، جھوٹ بھی عام ہے، دغا بازی بھی عام ہے، کاروبار میں دھوکہ بازی بھی عام ہے، کسی غریب کا ناحق مال کھانا ہو ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی، زمین کا ٹکڑا ہو ہمارے گھر کے ساتھ ہو کسی غریب کا، کسی کی دکان ہو بازار میں ہو کسی یتیم کی، تو ہم اس کو ہتھیانے کے لیے تیار بیٹھے، ہم اس کو اپنے پاؤں کے نیچے دبانے کے لیے تیار بیٹھے۔ اللہ رب العزت نے کتنا پیارا محبوب علیہ السلام، کتنا وہ عظمتوں والا نبی ہمیں عطا فرمایا جو ہمیشہ اس امت کے لیے دعا کرتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شاید اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب محبوب علیہ السلام کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو اس وقت بھی آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، اور ایک صحابی نے کان لگا کر دیکھا تو محبوب علیہ السلام کے ہونٹوں سے اس وقت کی آواز آ رہی تھی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ آج ہم کتنے غلیظ کاموں میں مبتلا ہو چکے ہیں، نیکی کے کام ہو ہمارا کرنے کو دل نہیں کرتا، ہم اس کے قریب آنے کو تیار بھی نہیں ہے، گناہ کا کام ہو ہمارا یہ نفس
پہلے سے تیار ہے. وہ جا رہا ہے تو کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، گناہ کر لو پھر توبہ کر لیں گے، یہ چوری بھی کر لو کیا ہوا پھر معافی مانگ لیں گے، یہ زنا کر لو کیا ہوا کسی کی عزت کو تار تار کر لو، کچھ بھی نہیں ہوگا. بس زیادہ یہ ہے اس کے کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لو. حضرات محترم، یہ ذہن میں رکھیں کہ زندگی جسم اور روح کا نام ہے. یہ جو درمیان میں سانس چل رہا ہے اس کا کسی کو اعتبار نہیں، جاتے جاتے یہ لائن کٹ جائے، اس کا تعلق جسم سے ختم ہو جائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب کے متعلق کس چیز نے دھوکے میں رکھ چھوڑا. اللہ رب العزت کی صفت قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، اور بھی بڑی بڑی صفات ہیں، بڑے بڑے نام ہیں. لیکن آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس قہار کے متعلق تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھ چھوڑا. اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تجھے کریم رب کے متعلق کس چیز نے دھوکے میں رکھ چھوڑا. میں نے ایک روایت کو پڑھا ہے، میں اس کی کریمی کے پہ قربان جاؤں. وہ کتنا کریم رب ہے کہ کل قیامت والے دن ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اللہ رب العزت اعمال نامہ جب تولا جائے گا نا تو اس کے اعمال نامے میں صرف ایک نیکی ہو. ایک شخص دوسرے شخص کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا تو اس کے اعمال نامے میں آدھی نیکیاں ہوں گی اور آدھے گناہ ہوں گے برابر برابر. تو وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا اے مالک مجھے ذرا اجازت دینا، میں ذرا چکر لگا کے آؤں، کوئی تو مجھے ایک نیکی دے گا، کوئی تو ایک نیکی دے گا. اگر ایک نیکی آ جائے تو نصف کے اوپر چلا جاؤں گا، مجھے جنت مل جائے گی. تو میں نے روایت میں پڑھا ہے اللہ اجازت عطا فرمائے گا جا کسی سے نیکی لے کے. وہ والدین کے پاس جائے گا، وہ جناب بہنوں کے پاس جائے گا، وہ بھائیوں کے پاس جائے گا، سب کی طرف سے یہ جواب ملے گا آج ہمیں تجھے کچھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں. دنیا میں والد کہے گا تو میرا لاڈلا تھا، تو میرا بڑا چہیتا تھا، لیکن آج میں تجھے دینے کے لیے کچھ تیار نہیں. آگے چلے، وہ جن دوستوں کے لیے ہم نے زندگی کو گال دیا، جن ٹکڑیل دوستوں کے لیے ہم نے اپنے والدین کو ناراض کیا، ہم نے دوستوں کو ناراض کیا اور حتیٰ کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا، ان دوستوں کے پاس بھی جائے گا اور کہے گا مجھے ایک نیکی تو دے دے. کتنے ہم گہرے اور بوڑھے دوست تھے، ایک نیکی صرف مجھے دے دے، اگر ایک نیکی مل جائے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. وہ کہے گا نہیں بھائی، دوستی اور یاری تو دنیا میں تھی، دنیا میں ہم کرتے تھے جیسے تم نے کیا، ہم نے بھی کیا، ہم نے بھی یاری نبھائی، لیکن اس میدان محشر میں ہم تجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. منہ لٹکائے سب سے وہ حاضری لگواتا ہوا کوئی بھی ایک نیکی نہیں دے گا. تو وہ بندہ جس کے اعمال نامے میں صرف ایک نیکی ہوگی وہ بھی کھڑا ہوگا، سارا معاملہ دیکھ رہا ہوگا. تو وہ پوچھے گا کیا ہوا، سارا معاملہ بتائے گا. اس نے کہا تو جنت جا سکتا ہے، میرے پاس ایک نیکی ہے، میں تو جا نہیں سکتا، اور تو کوئی نیکی ہی نہیں ہے، جا میری نیکی تو لے جا، تو جنت میں جا. ایک نامعلوم شخص جس کے متعلق اس علم بھی نہیں ہوگا، جانتا بھی نہیں ہوگا، تو پھر کیا وہ خوشی اس نیکی کو لیے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ یہ میں نیکی لے آیا ہوں، مجھے جنت عطا کر. اللہ فرمائے گا کس نے تجھے دی؟ وہ عالم الغیب ہے، وہ جاننے والا ہے، لیکن حجت پیش کرنے کے لیے جس نے نیکی تجھے دی ہے نا، ذرا اس کو بلا کے لا، اس کو بلا کے لا. وہ آئے گا، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا تو نے اسے نیکی دی؟ ہاں میں نے دی. چل اب میں کریم رب ہوں نا، اس کو تو جنت دے رہا ہوں، تو بھی اس کے ساتھ جنت میں چلا. وہ تو اتنا کریم ہے، کرم کرنے پہ آئے تو وہ دیکھتا نہیں ہے کتنا گنہگار ہے. 100 قاتلوں کا قتل کرنے والا ہو شخص، 100 آدمیوں کا قاتل ہو، پھر بھی اللہ رب العزت اسے بخش دیتا ہے اگر من میں سچی توبہ کا خیال ہو، اگر دل میں سچی توبہ کا خیال ہو. ہم آئے روز توبہ کا سوچتے ضرور ہیں، کرتے نہیں ہیں. ہم نیکی کا سوچتے ضرور ہیں، آتے نہیں ہیں.
کرنے کے لیے میدان میں ہم تیار نہیں ہیں۔ وہ میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ریاض صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ انہوں نے ایک بات مجھے سنائی، وہ کہتے ہیں کہ میں امام تھے، وہ بھی مسجد کے، تو مسجد میں آیا اور میں ذرا دیر ہو گئی تھی، اذان کو ابھی دیر ہو چکی تھی، اذان کسی نے مسجد میں دی نہیں تھی، تو ایک لڑکا کھڑا تھا یا بڑا آدمی کھڑا تھا، اس کو میں نے کہا کہ اذان دے دے، ٹائم اوپر ہو گیا تو میں جماعت کے لیے پہنچتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تو اذان دیتے ہوئے شرم آتی ہے، اذان دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ تو استادوں کا جملہ آج بھی مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اسے کہا بے شرم ہم صرف مولوی ہیں جو یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں، اذانیں بھی دیتے ہیں، بندوں کو بھی آج کے اس دور کے لحاظ سے تنگ کرتے رہتے ہیں، یار نماز کے لیے آیا کرو، یار یہ توبہ کر لو، یہ نیکی بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ ہمیں وہ بے شرمی جو اللہ نے عطا کی ہے وہ ہمیں قبول ہے، ہمیں وہ قبول ہے، لیکن آپ کے لیے یہ سبق ہے۔ آج کا جدید تعلیم یافتہ بچہ اگر اس کو بندوں کے درمیان کھڑا کر دیا جائے، چل یار سورہ کل اخلاص بھی سنا دو، وہ سنانے کے لیے تیار نہیں، وہ کہے گا مجھے شرم آتی ہے۔ یہ حقیقت بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اسی بچے کو اگر بھری محفل میں کھڑا کر دیا، یار کوئی گانا ہی سنا دے، دوڑ کے سنائے گا، شرم ہی نہیں آئے گی۔ اور اس کے والدین وہ آش کریں گے کہ میرا بچہ اتنے بھرے مجمع میں اس نے گانا سنا دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دین میں مکمل طریقے سے شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، اسی مہینے کی نصف یعنی کہ 15 شعبان 29 تاریخ کو شب برات آ رہی ہے۔ ہمارے کچھ معاملات اس طرح کے ہیں کہ ادھر کا ماحول تو مجھے نہیں پتا، میں نے پہلی مرتبہ شب برات ادھر گزارنی ہے، اگر اللہ نے موقع عطا کیا تو اکثر جگہ پہ جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ پٹاخے، گولے، بندوقیں، وہ اڑنے والی وہ کیا شرنائی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ، کہ آج عید آ گئی، ہم عید منا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں شب برات عید عطا کی۔ عید اس شخص کے لیے ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ اللہ نے اسے بخش دیا ہے، عید اسی شخص کے لیے۔ یہاں تو صحابہ کرام بھی رو رو کے عرض کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے انہیں جنت کا ٹکٹ عطا کیا تھا، جنت کا ٹکٹ عطا کیا تھا کہ تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، لیکن وہ بھی یہ رات آتی تھی تو وہ روتے تھے، یا اللہ ہمیں بخش دے۔ تو ہم تو دندناتے پھرتے ہیں، ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، پٹاخے بھی، گولے بھی، شرنائیاں بھی، گانے بھی۔ آج عید کی رات ہے، یہ عید کی رات نہیں، عبادت کی رات اور توبہ کی رات ہے۔ 15 شعبان المعظم 29 تاریخ سوموار والا دن شاید بنتا ہے۔ حضرات محترم، یہ توبہ کی رات ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، آسمان دنیا پر آ کر یہ اللہ رب العزت کی ذات اعلان کرتی ہے کوئی بندہ مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی بندہ مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اسے عطا کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طالب، میں اس کی بخشش کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق کا متلاشی اور تلاش کرنے والا اور سوال کرنے والا، میں اس کو واقعی رزق عطا کروں؟ اللہ رب العزت کی ذات یہ اعلان کرتی ہے جب آدھی رات گزر جاتی ہے اور اگلے نصف میں اللہ رب العزت محبوب کائنات نے یہ اعلان فرمایا۔ وہ کیسے اعلان کرتی ہے یہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ ہم نے اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات اس بات کا اعلان کرتی ہے شب برات 15 شعبان المعظم کی نصف رات کے بعد، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو دے دوں؟ ہے کوئی رزق کا طالب، میں اسے وافر رزق عطا کروں؟ آج ہم مانگتے پھرتے ہیں، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر لحاظ سے ہم پریشان حال ہیں، ہم دنیا کے پاس جانے کو تیار ہیں،
دنیا سے مانگنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ جو رازق حقیقی ہے وہ دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ دینے کا اعلان کرتا ہے، ہم لینے کو تیار نہیں، ہم لینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ عبادت کی رات ہے، اس رات کو جاگ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کریں، اور آئندہ آنے والی جو سانسیں ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ سوال کریں، یا اللہ مجھے دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی اسی دین میں سے میں آپ کے سامنے آخری بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک ادارہ قائم کیا تھا جس کو صفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آج بھی وہ صفا کا چبوترا مدینہ شریف میں موجود ہے، جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو قرآن اور حدیث کی خصوصاً تعلیم دی جاتی ہے۔ ہم بھی پچھلے محفل سے پھر جمعہ شریف پھر آج میں آپ کے سامنے ایک چیز کو بیان کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے نہیں کہا، انہوں نے تو نام خفیہ کہنے کو کہا ہے، لیکن مسئلہ جو شریعت کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہاری کوئی ہیلپ کرے نیک کاموں میں تو اس کو خوب بیان کرو، تاکہ لوگ بھی اس کو دیکھ کر اس نیکی والے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تو شب معراج کی رات میرے خیال میں چودھری عظیم صاحب نے وہ ہمیں 5000 روپیہ وہ مدرسے کے طور پر دیا تھا، اللہ رب العزت اس کا قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ 2330 روپے پچھلے جمعۃ المبارک پہ ہمیں ملے مدرسے کے طور پر۔ جن لوگوں نے دیے ان کا نام تو مجھے نہیں پتا، بارکہ جن نے بھی دیے اللہ رب العزت ان کا بھی قبول فرمائے، کیونکہ یہ وہ کام ہے کہ اگر 1 روپیہ اس میں لگا دیا، جب تک قرآن کی تعلیم چلتی رہے گی، مر بھی گئے تو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ پھر اس ہفتے کے دوران جمال الدین صاحب کو فاروق صاحب نے 1000 روپیہ دیا، بابا رفیق جٹ صاحب ہے 500، رفیق ولد برکت 1000، یہ ٹوٹل سجاون ولد شوکت 500، 3050 روپیہ یہ جو ہے نا وہ ہمیں مدرسے کے طور پر ملا ہے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کا قبول فرمائے۔ یہ دکھانے کے لیے نہیں بلکہ یہ ان کی نیکی کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کہ انہوں نے نیکی کے طور پر یہ دیا۔ اور حاجی محمد حنیف صاحب بھٹا صاحب عبد الواحد صاحب کے والد محترم، انہوں نے مدرسے کے لیے 50,000 روپیہ دیا ہے، 50,000 روپیہ دیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کا بھی قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت انہیں بھی صحت کاملہ، میں نے سنا ہے کہ وہ بیمار ہیں، اللہ رب العزت انہیں بھی صحت کاملہ کلیہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ آپ کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ درس کی 4 دیواری کے طور پر، اور اللہ رب العزت نے اگر ہمیں توفیق دی آپ کے تعاون سے تو اس کے برآمدے کے طور پر سارا سسٹم کی بنیاد رکھی جائے گی۔ تو آپ لوگوں سے یہ التماس ہے کہ نماز جمعہ کے بعد مختصر سلام پڑھا جائے گا، دعا ہوگی، اس کے بعد ادھر بنیاد رکھی جائے گی، آپ اس دعا میں ضرور شریک آپ، کیونکہ ہمارے بچے ادھر پڑھیں گے، اور میرا جو میں آپ کے سامنے کوئی ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، ایک اعلان کر رہا ہوں، میرا جو مشن ہے آپ کے اس 50 چک میں ایسا مدرسہ کم از کم حفظ کا قائم کیا جائے، اتنا زبردست نظام ہو کہ آپ کے بچے دوسرے شہروں میں مصلی سنانے کے لیے جائیں، اور لوگ اس بات سے مطمئن نظر آئیں اور پوچھتے پھریں کہ یار یہ کس جگہ کا پڑھا ہوا ہے، یہ کہاں سے پڑھا ہوا ہے، اس نے تربیت کہاں سے حاصل کی ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر اگر ہم 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے، اللہ رب العزت قیامت والے دن، کیونکہ میں حدیث کے اس ثبوت کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میدان محشر میں احد پہاڑ کے برابر اس کا اجر عطا فرمائے۔ لوگ پوچھیں گے یہ کہاں سے آئے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا یہ تیرے اس وجہ سے ہے جو تم نے دنیا میں نیک اعمال کیے۔ تو آپ سے یہ التماس ہے ہر لحاظ سے آپ ادھر دعا میں شریک ہوں، مختصر وقت کے لیے حاضری ہوگی، اور جو بھی بندہ مدرسہ کے حوالے سے ہیلپ کرنا چاہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہیں دیکھنا کہ میں 1 روپیہ دے رہا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے، نہیں،
اللہ کی بارگاہ میں وہ 1 روپیہ ہزاروں سے زیادہ مقبول ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے۔ اگر کوئی پیسے نہیں دے سکتا، اس کا من کرتا ہے کہ میں کام کروں، ہمارے چک میں کتنے ہی مستری ہیں، ان سے میں التماس کروں گا کہ آپ فی سبیل اللہ ایک دن متعین کر لیں تاکہ آپ اس تعمیر میں اپنا وہ دن آپ پیش کریں۔ کوئی مزدور طبقے کا ہے بندہ تو مزدوری کے حوالے سے آ جائے، اپنا جسم اور اپنا یہ مقصد پیش کرے کہ میں اس لحاظ سے اللہ کی بارگاہ میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ کام کر سکتا ہوں، تو کام کرنے کے لیے آ جائے۔ کوئی بجری لے آ سکتا ہے تو بجری لے آئے، کوئی اس طرح اینٹیں دے سکتا ہے تو اینٹیں دے، کوئی سریا دے سکتا ہے تو سریا دے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جب تک یہ کام چلتا رہے گا اللہ رب العزت اس کا اجر آپ کو قبر میں بھی عطا کرے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ زبانی کلامی باتیں تو ہم سن لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو قسم اٹھا کے دیتا ہوں کہ قبر میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ نور کتنا ہماری قبر میں پہنچا۔ تو اس لحاظ سے آپ سے تعاون کی بھی اپیل ہے، اور تمام ماں باپ سے، چاہے چھوٹے بیٹھے ہیں چاہے بڑے بیٹھے ہیں، آپ دعا میں ضرور شرکت کریں۔ اللہ رب العزت آپ کی میری حاضری کو قبول فرمائے، اور جو لوگ یہ امداد کر رہے ہیں ان کی امداد کو بھی قبول فرمائے۔ آپ ادھر ہی دے دیں گے